جی تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، تلک الاحکام المذکورۃ، یہ جو احکام مذکورہ جو ذکر کیے گئے کہ تم پہ رمضان کی راتوں کو حلال کر دیا گیا، رفث الی نسائکم، پھر کھاؤ پیو رمضان کی راتوں کو یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، مباشرت حلال کر دی گئی، صبح صادق تک یہ جو اور پھر رات تک روزہ پورا کرو، یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں ہیں، اس کی عبادت کی، اس کی عبادت کی حد ہے، کیا ہے؟ تاکہ اس کے پاس وہ ٹھہرے رہیں، اس کے پاس ٹھہرے۔ پھر فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے، آپ یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 6 ہے کہ فَإِنَّهُ نَهَا عَنِ الْقُرْبِ عَنِ حُدُودِ اللَّهِ، بلا شبہ اللہ کی حدود کے قریب جانے سے روکا ہے، الَّتِي الْأَحْكَامُ، اور وہ احکام ہیں، وہ کیا ہیں؟ احکام ہیں، اس لیے کہ وہ حاجز من الحق والباطل، حدود جو ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان حائل ہیں اور حاجز ہیں، کیا ہیں؟ حاجز ہیں، روکنے والی ہیں۔ تو حدود حق اور باطل کے درمیان کیا ہیں؟ حاجز ہیں۔ تو حدود سے مراد وہ احکام ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، اس لیے کہ حدود حق و باطل کے درمیان حاجز اور رکاوٹ کرنے والی ہیں۔ بس نہیں جو ہے باطل کے قریب جانے سے، کس سے؟ باطل کے، یعنی باطل کے قریب نہیں جانا، اس سے نہیں ہے، اس سے۔ اور یہ کنایا ہے، یہ کیا ہے؟ اول کا ثانی کو لازم ہونے کی وجہ سے، اول کے ثانی کو لازم ہونے کی وجہ سے، اور یہ نہیں باطل کی طرف واقع ہونے سے ہے، کسے؟ یعنی باطل میں پڑھنے سے اور باطل کرنے سے منع فرمانا ہے، بطریق صریح، بطریق صریح۔ کیا مطلب؟ اب سمجھو اس کو کہ ایک جگہ فرمایا لا تدوہا، ان سے آگے نہ بڑھو، انہیں تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اور یہاں فرمایا لا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے۔ تو سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں احکام تو فرض واجب بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، کیا ہے؟ مباح بھی ہیں، تو وہ حدود کیسی ہیں؟ تو ایک دوست کا جواب یہ ہے کہ یہ حدود اللہ کے احکام ہیں جو حق و باطل کے درمیان حاجز ہیں، کس کے؟ تو حق و باطل کس کے؟ تو وہ حدود جو ہیں اللہ کی، اس پہ تم، وہ احکام ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے اور باطل سے رکنا ہے، کس سے؟ باطل قرب سے رکنا ہے۔ اور دیکھیں ابلغوا من لا تعتدوها، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ لا تعتدوها، لا، اس سے یہ زیادہ بلیغ ہے، اس سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ یہاں باطل کے قریب جانے سے روکا ہے، باطل کے، اور ادھر ہے حد کراس نہ کرو، حد۔ تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ باطل کے قریب جانے سے روکا ہے، تو کیا باطل سے روکا ہے؟ کس سے؟ باطل سے روکا ہے۔ تو یہ باطل کی طرف وقوع سے بطریق صریح، بطریق، یہ جو فرمایا لا تعتدوا ہوا، حد سے نہ بڑھو، یہ تو واضح طور پر، واضح باطل سے واقع ہونے سے روکا ہے، باطل میں واقع ہونے سے روکا ہے۔ لیکن یہاں لا تقربوها غیر صریح، کیا؟ کیسے؟ اس کے قریب نہیں جانا، باطل کے، کہ باطل کے قریب نہیں جانا، گویا کہ کیا مطلب ہے؟ باطل سے پڑھنے میں باز آنا ہے۔ تو جو قرب سے بندہ آگے جاتا ہے، کس سے؟ تو کہتے ہیں قرب کہہ کر یہ وہ بلاغت کا انداز ہے کہ تعدادو سے بھی زیادہ ہے، تعدادو سے وہ بھی ہے لیکن تعدادو سے زیادہ بلیغ یہ انداز ہے۔ المعبری فی بھی آیت اخری، جو دوسری آیت میں کیا کیا گیا؟ تعبیر کیا گیا اس کے ساتھ، یعنی حد سے نہ بڑھو، اور یہاں کیا فرمایا گیا کہ تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ، باطل کے، تو باطل کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ باطل میں پڑھنا نہیں ہے، باطل میں پڑھنا نہیں ہے۔ اور اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس پہ ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ جو فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ محارم سے بچ جائیں، کس سے؟ کہ اللہ پاک نے یہ حدود رکھی ہیں، حدود، اور ان سے کیا کریں؟ وہ بچ جائیں۔ اور اس وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اپنوں کا مال نہ کھاؤ، نہ تم کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں نہ کھاؤ، یعنی لا یاکل بعضکم مال بعض، کیا مطلب؟ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تم یعنی لا یاکل بعضکم مال بعض، تم میں سے کچھ کا مال نہ کھائیں بالباطل، حرام طریقے سے، ایسے حرام سے، وہ شرعن وہ کیا ہے؟ حرام، تو حرام سے نہ کھاؤ، جیسے سریقہ والغصب، جیسے چوری کر کے اور غصب کر کے، اور ولا تدلو، اور نہ لے جاؤ ان کو، تلقو بہا، انہیں نہ لے جاؤ بحکومتہا، اپنے جھگڑے کے ساتھ، مال کے جھگڑے کے ساتھ انہیں نہ لے جاؤ، یا مالوں کے ساتھ رشوت کے لیے حکام کی طرف نہ لے جاؤ، حکام کی طرف، تاکہ وہ پھر وہ حکام کی طرف لے جانا کہ اس لیے کہ تم کھاؤ، تم ایک گروہ طائفتم من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، ملتبسین باسم، گناہ کے ساتھ ملا کر، وانتم تعلمون، کہ تم جانتے ہو، انکم مبطلون، کہ تم باطل ہو، تم ایک مال لے جاؤ لوگوں کا جھگڑے کے ساتھ ہی، یا مالوں کے ساتھ ہی رشوت کے طور پر، الی الحکام، حاکموں کی طرف لے جاؤ، تاکہ تم حکام کی طرف لے جانے کے ساتھ انہیں اٹھا کر، اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے یہ لوگوں کے مال کھائیں گناہ کے ساتھ ملا کر، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو تم کر رہے ہو، انکم مبطلون، بے شک تم باطل کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ باطل کر رہے ہو۔ اس میں دیکھو حاشیہ نمبر 7 ہے، اے لا یاکلو، جو شارح نے کہا کہ آیت میں تھا لا تاکلو، جمع کا صیغہ ہے، اور شارح کہہ رہے ہیں کہ لا یاکلو، لا اشارہ الی انہ لیس من مقابل جمع بجمع، شارح نے اس طرح اشارہ کیا کہ یہاں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے، یہاں یعنی تم سب اکٹھے ہی سب کے مال نہ کھاؤ، تو یہ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ارکبوا دونکم، کہا کہ تم سوار ہو جاؤ سوائے تمہارے، سوائے تم لوگ ہیں، یہاں جمع کا جمع سے مقابلہ ہے، ارکبوا بھی جمع، دونکم میں بھی کم جمع، تم اکٹھے ہو سوار ہو جاؤ سوائے تمہارے، سوائے، جیسا یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو پھر یہاں کیا ہے؟ بلکہ یہاں نہا کلم عن اکل مال آخر یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے کا مال نہ کھائے، کوئی دوسرے کا مال نہ کھائے، یہاں یہ مراد ہے، یہاں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے۔ اب یہاں دیکھیں جو فرمایا لا تدلو، کیا فرمایا؟ حاشیہ نمبر 8 ہے، اور 7 حاشیہ نمبر 9 ابھی حکومتیہ، تو لا تدلو، ابھی دیکھیں کہ لا تدلو الادلاء فی الاصلی، یعنی الالقاء الدلو فی الدلو فی البیر للاستسقاء، استعیر للتوسل بالشیء الى الشیء فیجعل الباء صلۃ له وصار تجوزا عن الالقاء، کہتے ہیں یہ جو الادلاء ہے، کیا ہے؟ یہ اصل میں ڈول کو کنویں میں ڈالنا ہے، ڈول کو کنویں میں ڈالنا ہے پانی طلب کرنے کے لیے، بارش، پانی لینے کے لیے، پھر اسے ایک شے کے ساتھ دوسری شے تک پہنچانے کے لیے ادارہ لے لیا گیا، کیا لے لیا گیا؟ یعنی وسیلہ ہوگا ایک شے سے دوسری شے تک پہنچانے کے لیے استعارہ کیا گیا ہے، تو بس پھر با کو اس کا صلہ بنا دیا گیا، لا تدلو بہا، تو یہ با اس کا صلہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ القاء سے مجازن ہو گیا، القاء سے یعنی اب پہنچانا، کہ تم لے جانا، تم نہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، اپنی لڑائی کے ساتھ انہیں حکام کی طرف، کس کی طرف؟ حکام کی طرف، بے حکومتیہ، یہ جو کہا شارح نے بے حکومتیہ، آیت علی حذف مضاف کے زبر ہے، کس کے؟ والالقاء الاسراء، القاء اسراء، یعنی لا تسرعوا بالخصومہ فی الاموال الحکام، جلدی نہ کرو آپ مال کی لڑائی کے ساتھ، مالوں میں
لڑائی کے ساتھ جلدی نہ کرو حاکموں کی طرف لے جانے میں، حاکموں کی طرف کہ لیعینوکم علی ابطال حق، تاکہ حق کو باطل کرنے پہ تمہاری مدد کرے، اس لیے جلدی نہ کرو، اس لیے کہ حق کو باطل کرنے میں وہ تمہاری مدد کریں، یا تحقیق باطل، یا باطل کی تحقیق پر وہ تمہاری مدد کریں، اس لیے تم جلدی لے کے نہ جاؤ۔ ہاں اما الاسراء بها لتحقیق الحق فلیس مذموما، ہاں اس سے خصوم المال کی لڑائی میں جلدی کرنا حق کی تحقیق کے لیے، حق کی، یہ مذموم نہیں ہے، یہ کہ تم جلدی کرو حاکم کہ اس لیے یہ باطل پر ہی فیصلہ ہو جائے، فاسد پر ہی، اس لیے نہیں۔ ہاں اگر اس نیت سے جلدی ہو کہ حق تحقیق ہو جائے، کیا ہو جائے، حق کی تحقیق کے لیے، پس یہ مذموم نہیں ہے۔ اور کہا ملتبسین فی، ملتبسین یعنی اشارہ ہے اس طرح کی جار مجرور حال ہے تاکلوا کے فائل سے، کہ تم کھاؤ گناہ کے ساتھ ملا کر، کس کے ساتھ، ظاہر نعوذ باللہ من ذالک، یہ کب جائز ہوگا؟ واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ جل وعلا من کی توفیق عطا فرمائے۔